وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ليعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نہ پکارو تم، نہ بناؤ تم رسول کے پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح. تحقیق جانتے ہیں اللہ پاک ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کی آڑ میں سک جاتے ہیں تم میں سے. بس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، کہ پہنچ جائے ان کو کوئی آزمائش یا پہنچے ان کو عذاب دردناک. اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی محفل کے آداب بتائے. ایک مفہوم یا ایک روایت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اسی طرح پکار کے نہ بلاؤ. جیسے ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، مثال کے طور پر ادریس نام ہے تو اس کو بلا جاؤ، وہ ادریس ادھر آئے. اس طرح فرمایا میرے رسول کو نہیں پکار. نام لے کر پکارنا نہیں ہے. نام لینے میں عام طور پر کہ اگر چھوٹا آدمی کسی بڑے آدمی کو نام لے کر پکارے تو فرمایا یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. بڑا آدمی اگر چھوٹے آدمی کو نام لے کر پکارے تو یہ بے ادبی نہیں ہے. اگر استاد اپنے شاگرد کا نام لے کر پکارتا ہے، بلاتا ہے، تو اس میں بے ادبی نہیں ہے. لیکن اگر شاگرد استاد کا نام لے کر پکارے، یعنی اپنے استاد کو کہے کہ ادریس ادھر آؤ، تو پھر بے ادبی ہے. شاگرد جب اپنے استاد کو بلائے تو نام لے کر نہ بلائے بلکہ کسی لقب کے ساتھ بلائے. تاجی کہہ کر بلائے، حضرت صاحب کہہ کر بلائے، یعنی کہ اور لقب کے ساتھ پکارے. اسی طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم آپس میں جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو اسی طرح میرے رسول کو نہیں پکارنا کہ نبی کو بلانا ہو کہو یا محمد، او محمد ادھر آ. فرمایا اس طرح میرے نبی کو نہیں، نام لے کر نہیں پکارنا. یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول کہہ کر پکارو، اے اللہ کے نبی کہہ کر پکارو، یا محمد کہہ کر اس کا نام لے کر میرے نبی کو نہیں پکارنا. کیونکہ یہ بے ادبی ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے کو نام لے کر پکارے تو یہ بے ادبی ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ میرا رسول اگر تمہیں دعوت دے، پکارے، بلائے کسی چیز کے اوپر، اس بلانے کو تم آپس میں ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہو اس طرح نہیں سمجھنا، بلکہ تمہارے بلانے میں اور رسول کے بلانے میں بڑا فرق ہے. کہ تم جیسے کسی کو دعوت دیتے ہو، بلاتے ہو، اگر کوئی چلا جائے تو ٹھیک، نہ چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نبی جب تمہیں بلائے تو پھر جانا تمہارا لازمی. یہ نہیں کہنا کہ ٹھیک ہے چلے جائیں گے تو چلے جائیں گے، نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے. فرمایا نبی کے بلانے میں اور تمہارے بلانے میں فرق ہے. نبی جب بلائے، نبی کی ہر بات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. نبی کی اطاعت ضروری ہے. اگر نبی کی اطاعت نہ کی، مخالفت ہو گئی تو پھر تو دنیا آخرت کا نقصان ہے. کہ نبی جب بلائے تو نبی کے بلانے کے اوپر لازمی جانا ہے اور نبی کی بات لازمی سننا. چنانچہ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے یہی سمجھایا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت ابی ابن کعب۔ جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے۔ انہوں نے دل میں خیال کیا کہ ادھر نماز ہے، ادھر رسول اللہ کی آواز ہے، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ نماز پڑھتا ہوں تب بھی گناہ گار ہوں، اگر نبی کی آواز پر نہیں جاتا تو تب بھی گناہ گار ہوں، اب میں جاؤں تو کس طرف جاؤں؟ نماز پڑھ کے جلدی جلدی دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی، او بھائی تو کہاں گیا تھا؟ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبتا، اچھا کیا تو نے کہ نماز مکمل کر لی، لیکن اس سے بھی اچھا کام تو وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب میرا رسول تمہیں پکارے تو پھر اپنے سارے کام چھوڑ دو، پہلے میرے رسول کی بات کرو۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، تم حج کر رہے ہو، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو سب کچھ چھوڑ دو، پہلے میرے رسول کی بات سنو، کیونکہ تمہاری نماز کی دوبارہ قضا تو ہو سکتی ہے لیکن نبی کے حکم کی تعمیل دوبارہ نہیں ہو سکتی، اور اگر تم اپنی نماز توڑ کر میرے نبی کی بات مان لو گے، میں رب تمہاری نماز توڑنے کو بھی عبادت بنا دوں گا۔ تو یہ نبی کی بلانے اور عام آدمی کے بلانے میں فرق ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ جائیں تو ٹھیک، نہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رسول جب دعوت دے، اللہ کا رسول جب تمہیں کسی کام کے لیے بلائے تو پھر تمہارا جانا لازمی ہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اپنی دعا کو یا نبی کی دعا کو اپنی دعا کی طرح تم نے نہیں سمجھا کہ تم دعا مانگتے ہو اللہ پاک سے، اب کوئی پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، اللہ پاک قبول کرے یا نہ کرے، ہماری دعا پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیسی ہماری دعا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اس طرح نہیں سمجھنا جیسے تم اپنی دعا کو سمجھتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے بد دعا کر دیں تو اس آدمی کے نقصان اور خسارے میں کوئی شک نہیں ہے پھر، اور اللہ کے رسول اگر کسی کے لیے دعا کر دیں تو نبی کی دعا بھی بڑا اثر رکھتی ہے۔ آج ہم ایک مولوی سے، پیر سے دعا کرواتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ حضرت صاحب نے ہمارے لیے دعا کی ہے، تو جہاں پر اللہ کے رسول کی دعا ہو، کیا خیال ہے نبی کی دعا کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اللہ نے یہ بنائی ہے، فرمایا کہ تم نبی کی دعا تو بڑی چیز ہے، اگر تم نبی کے اوپر درود پڑھ کر دعا مانگتے ہو میں رب وہ بھی قبول کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے، کوئی وجہ کے لیے بلاتے ہیں نا، بیٹھے بیٹھے کچھ لوگ درمیان سے کھسک جاتے، چلے جاتے تھے چپ کر، فرمایا ایسے نہیں، اگر جانا ہے پچھلے سبق میں کیونکہ ہم نے پڑھا تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تمہیں میرا رسول بلائے، نبی کی محفل میں بیٹھے ہو، پھر جانا ہو تو اجازت لے کر جاؤ، نبی سے اجازت لے کر جانی ہے، بغیر اجازت کے محفل سے نہیں جانا۔ اسی لیے کچھ لوگ جو ہوتے تھے چپ کر کے چلے جاتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا ایسے نہیں، یہ جو کھسک کر چلے جاتے ہیں نا چپ کر کے نبی سے، میں سب کو جانتا ہوں، اللہ پاک کے علم میں ہیں سارے لوگ، اور اللہ ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ جو لوگ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ ڈر جائیں اس بات سے، یہ نہ ہو کہ دنیا کے اندر ان کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے یا اللہ کا دردناک عذاب نہ آ جائے، جو نبی کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ بناؤ تم رسول کی پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تحقیق اللہ پاک جانتے ہیں ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے چھپا کر،
آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس رسول کے حکم کی. ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ پہنچ جائے ان کو کوئی آزمائش، کوئی آفت، کوئی مصیبت. او یصیبہم عذاب علیم، یا پہنچ جائے ان کو دردناک عذاب. اللہ کے رسول کی مخالفت مصیبت اور آزمائش سے خالی نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت نہیں بلکہ تابع داری کا حکم ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت اور تابع داری نصیب فرمائے.